نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین کرام، آج میرا آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زائد جو بیویاں ہیں ان کی اصل ایک سے زائد بیویوں کو رکھنے کی جو اجازت ہے، ان کی اصل جو ہے ڈیفینیشن، اس کی اصل تعریف، ان کی اصل وضاحت، ان کا اصل ڈیٹیل، اس کا اصل جو ہے مقصد وہ کیا ہے۔ اور لوگوں نے جو اپنے ذہن میں کنسیپٹ ایک بیٹھا رکھا ہے، جو تصور اپنے ذہن میں ایک لوگ بنا رکھا ہے، اسلام کی اس آیت اور اس حکم کی جو اصل ڈیفینیشن ہے، اصل اس کی تعریف ہے، وضاحت ہے، اور لوگوں نے جو اس کے برخلاف اپنے ذہن میں جو تصور بنا رکھا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اس کی ذرا وضاحت آپ حضرات کے سامنے جو ہے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے تو پوائنٹ آپ ایک جو ہے نوٹ کرتے جائیں کہ کیا، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا دین اسلام میں ہی صرف ایک سے زائد بیویوں کا تذکرہ آتا ہے، یا اس قسم کا حکم یا اس قسم کی باتیں آتی ہیں، یا پھر دیگر مذاہب میں بھی اگر آپ دیکھیں یا دین اسلام سے قبل کا زمانہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس سے قبل کا بھی جب زمانہ دیکھتے ہیں ہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا بھی ہم زمانے کو جب ہم دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دین اسلام کے آنے کے بعد ہی یہ نظام لوگوں نے جو چلایا ہو اور ایک پرمپرا جو ہے گویا کہ بن گئی ہو، رسم و رواج میں داخل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا جب ہم اپنے ہندوستان کی تاریخ کو ہی دیکھتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں اور معائنہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ دستور اور یہ نظام رہا ہے کہ خود جب ہم اپنے برادران وطن کی کتاب کا ہی مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کے بہت ہی مشہور و معروف پوجنیے، جن کو یہ لوگ کرشن کے نام سے جو ہے جانتے ہیں، جو ان لوگوں کے ان کے پوجنیے ہیں، ان کے بارے میں خود انہی کی کتابوں میں تذکرہ آتا ہے کہ ان کی تقریباً 16,000 جو ہے، کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 16,000 جو ہے ان کی جو ہے بیویاں تھیں۔ لہذا ٹھیک اسی طریقے سے آج کے دور میں ہمارے ہندوستان کے اندر جو برادران وطن ہیں، وہ لوگ جن کا بہت جو ہے پرجوش انداز میں اور جوش و خروش کے ساتھ جن کا وہ جو ہے نام لیتے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ، رام جی خود ان کے پتا، ان کے فادر، ان کے والد راجا دشرتھ کی جو 2 بیویاں تھیں۔ لہذا اسی طریقے سے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل زمانہ، ان سے پہلے کا زمانہ، جب ہم عرب کی سرزمین کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لوگ ازدواج کثرت جو ہے کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ بیویوں کو رکھتے تھے، بلکہ اسلام نے تو اور دیکھیں تو کسی کی جو 10 12 20 اس طریقے سے ہوا کرتی تھی بیویاں، اسلام نے تو آ کر باضابطہ بارڈر لگا دیا کہ 4 سے جو ہے زائد تجاوز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ جو بھی عورتیں تمہیں اچھی لگے نکاح کرو ان میں سے 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، اتنی بات کو پیش کرتے ہیں، خود مسلمان بھی اتنی بات کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اور آگے کی بات کو جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں، یا بولتے نہیں، یا کہتے نہیں، یا اس طرف ذہن اور تصور اور خیال شاید اس طرف نہیں جاتا۔ وہ یہ کہ آگے اللہ یہ بھی فرماتا ہے، اس میں اس بات کا جو جواب بھی موجود ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا،
کہ اگر تم خوف محسوس کرو اس بات کا اللہ تعدلو کہ تم ان کے درمیان انصاف قائم نہیں کر سکتے ہو، برابری کا تم ان کے درمیان معاملہ نہیں کر سکتے ہو، فواحدہ تو ایک کافی ہے، پھر ایک سے زیادہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کے ذہن میں عام طور پہ جو اشکالات ہوتے ہیں، یہ ان کے اشکالات کے جواب اس میں موجود ہے، یہ ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک بات ہو گئی۔ اچھا حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کی جو ہے دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان جو ہے انصاف سے جو ہے قائم نہ کرتا ہو، انصاف کا معاملہ اس کے درمیان میں نہ کرتا ہو، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کرتا ہو، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہومی ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شخص کل روز قیامت مفلوج شخص بنا کر جو اٹھایا جائے گا، ان کے ایک طرف کا حصہ جو ہے پیرالائٹس جیسا جو شکار ہوگا، وہ ایسی بیماری میں گویا کہ جو بیماری ہوتی ہے اس قسم کی، ایسے اس عذاب میں وہ جو ہے کل روز محشر میں جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، جس سے لوگ جو ہے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ شخص جو ہے اس قسم کے معاملے میں جو ہے مبتلا تھا۔ یہ ایک بات ہو گئی اس لائن سے، لہذا اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی اچھی طریقے سے کہ ہر کس و ناقص کے لیے اور ہمہ شمہ کے لیے اگر ان کو اپنے اوپر بالکل کانفیڈینس اور یہ بھروسہ اور اعتماد ہو اس بات کا کہ بھائی ہم ان کے درمیان جو ہے انصاف قائم کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ایک سے جو ہے زائد رکھیں، ان کو اجازت ہے، اور ان کو کسی بھی لائن سے اگر اس بات کا خوف اور اندیشہ ہو کہ میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور ان کو اپنے ذات پہ اتنا کانفیڈینس اور بھروسہ نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے پرہیز کریں، گریز کریں، اجتناب کریں۔ اب یہاں تک بات ہو گئی۔ اچھا اب اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو دین اسلام کے اندر یہ حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے اوپر بھی بہت بڑا جو ہے احسان کیا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے بہت سارے بینیفٹس اور بہت سے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایک سے زائد اگر جو ہے نکاح کرتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جو قرآن کریم کے اندر یہ آیت جو موجود ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کو اگر ڈر ہے کہ انصاف قائم نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے، ورنہ جو ہے اگر آپ کو اعتماد ہو کہ ہم انصاف کر لیں گے، اتنا بھروسہ ہے آپ کو اپنے اوپر، اتنی صلاحیت اور کیپیسٹی ہے، تو پھر کرنا چاہیے اور کریں۔ لہذا ان کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، اس میں عورت ذات جو ہے ان کے لیے اللہ نے جو ہے کیا فائدہ چھپایا ہے، اب مردوں کے لیے اس میں کیا کیا بینیفٹس ہیں، اور پھر سماج میں، سوسائٹی میں اور معاشرے میں اس کے کیا کیا بینیفٹس دکھیں گے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں جو اس کو ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔